دادی، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ کا یہ لاڈلا پوتا کوئی معصوم فرشتہ ہے؟ خدا کا واسطہ ہے دادی، اپنی اینک کا نمبر چیک کروائیں، کیونکہ جسے آپ شرافت کا مجسمہ سمجھتی ہیں وہ اصل میں چھپا رستم ہے۔ یہ مہر کی چڑچڑی آواز تھی جو رات کے خاموش پہر دادی کے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ بیڈ کے پائنتی بیٹھی دادی کے پاؤں دبا رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ذریاب کے سارے پول دادی کے سامنے کھول کر رکھ دے۔ دادی نے اسے آنکھ دکھاتے ہوئے کہا، خبردار، جو میرے ذریاب کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، وہ تو اتنا شرمیلا ہے کہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اور ایک تم ہو کہ ہر وقت اس غریب کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ تم جیسی تیز ترار لڑکی کی قسمت میں اتنا سیدھا شوہر کیسے لکھ گیا۔ میں نے جھنجھلا کر سر پر ہاتھ مارا۔ سیدھا اور ذریاب؟ دادی، یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ اس کی معصوم شکل پر نہ جائیں، وہ اندر سے بہت تیز ہے۔ سب کے سامنے تو ایسے بن جاتا ہے جیسے اسے دنیا داری کا کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن اکیلے میں وہ سب سے 4 ہاتھ آگے ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے اس کی اس مصنوعی شرافت سے۔ دادی ہنستے ہوئے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو مہر، جاؤ اب مجھے سونے دو اور خود بھی آرام کرو۔ صبح ناشتے پر دیر سے مت آنا ورنہ تائی جی ناراض ہوں گی۔ مہر منہ بناتی ہوئی بیڈ سے اتری۔ ہاں جا رہی ہوں، آپ تو بس اپنے پوتے کی سائڈ لیں، دیکھ لیجئے گا ایک دن آپ کے سامنے اس کا اصل چہرہ روپ آئے گا، تب آپ میری بات مانیں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ دوسری طرف راہداری میں دیوار سے ٹیک لگائے ذریاب کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک نہایت دلکش لیکن پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے مہر کی ایک ایک بات سنی تھی۔ اس نے بازو سینے پر باندھے اور مہر کے جانے کے راستے کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا ہے میری جان، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے جو تمہیں دیکھنا ہے۔ تم جس ذریاب کو تیز سمجھتی ہو وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک اور دیوانہ ہے۔ ذریاب وہاں کھڑا مسکراتا رہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی۔ مہر اپنے کمرے میں پہنچی اور سونے کے لیے لیٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک اسے جھٹکا لگا۔ او نہیں، میرا موبائل! اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اسے یاد آیا کہ شام کو وہ ذریاب کے کمرے میں گئی تھی اور اپنا موبائل وہیں چارجنگ پر لگا بھول آئی تھی۔ موبائل کے بغیر رات گزارنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ سو گیا ہوگا، چپکے سے جا کر اٹھا لیتی ہوں، پتہ بھی نہیں چلے گا، اس نے سوچا اور دبے پاؤں کمرے سے نکلی۔ پورچ کی لائٹیں ڈم تھیں اور گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ بلی کے پیروں چلتی ذریاب کے کمرے کے باہر پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے بنا دستک دیے دروازہ دکھیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، لیکن سامنے دیوار پر لگی بڑی LED ٹی وی کی سکرین روشن تھی۔ مہر کی نظر جیسے ہی سکرین پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ سکرین پر ایک کورین مووی چل رہی تھی اور اس وقت مووی کا ایک انتہائی شدید اور رومانٹک سین چل رہا تھا۔ ہیروئن ہیرو کی باہوں میں تھی اور وہ دونوں دنیا جہان سے بے خبر ایک طویل کسنگ سین میں مگن تھے۔ کمرے میں صرف اسی سین کی آوازیں گونج رہی تھی۔ مہر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے کانوں کی لوہیں گرم ہونے لگی۔ وہ پتھر کی مورتی بنی وہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ذریاب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا اور اس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا۔ اس نے مہر کو دروازے پر کھڑے دیکھ لیا تھا۔ مہر کو لگا کہ اب ذریاب سٹ پٹا جائے گا، ٹی وی بند کر دے گا یا کوئی صفائی پیش کرے گا، جیسا کہ عام طور پر شریف لڑکے کرتے ہیں، لیکن ذریاب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے مہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور بڑے سکون سے ریموٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ٹی وی پر وہ سین ابھی بھی چل رہا تھا۔ مہر کی نظریں جھک گئی،
لیکن ذریعہ بیڈ سے اترا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ مہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر اس کے پیروں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ ذریعہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان صرف 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ مہر کو ذریعہ کے وجود کی گرمی اور اس کے پرفیوم کی خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا۔ ذریعہ نے اپنا ایک ہاتھ مہر کی کمر کے گر ڈالا اور ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مہر کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار ذریعہ کے سینے پر ٹک گئے۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے، مہر نے گھبرا کر کہا اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اور وہ کیا دیکھ رہے تھے آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ ذریعہ کے چہرے پر ایک دل ربا مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے مہر کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا کر اس کے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ رومانس سیکھ رہا ہوں، اس میں شرم کیسی؟ ذریعہ کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ مہر کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ ذریعہ کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ آپ ہٹیں پیچھے، میں دادی کو بتا دوں گی، مہر نے دھمکی دی، لیکن اس کی آواز میں دم نہیں تھا۔ ذریعہ نے ہلکا سا کہا لگایا اور اپنی انگلی مہر کے کانپتے ہوئے لبوں پر پھیرنے لگا۔ اس کے لمس میں بلا کی کرنٹ تھی جس نے مہر کو اندر تک پگھلا دیا۔ دادی کو کیا بتاؤ گی؟ کہ تمہارا شوہر رومانس کرنا سیکھ رہا ہے تاکہ تمہارے ساتھ پریکٹس کر سکے؟ ذریعہ نے شرارت سے پوچھا اور پھر سکرین کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں نہیں لگتا ہمیں بھی ٹرائی کرنا چاہیے جو سکرین پر ہو رہا ہے؟ مہر کا رنگ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے کبھی ذریعہ کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں ساتھ چھوڑ گئے۔ ذریعہ نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر شدت سے اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ مہر کی پشت دیوار سے لگی اور سامنے ذریعہ کا مضبوط حصار تھا۔ وہ دونوں طرف سے قید ہو چکی تھی۔ آج تو نہیں چھوڑوں گا تمہیں مہر، بہت باتیں کرنے لگی ہو تم میرے بارے میں۔ آج تمہیں دکھاتا ہوں کہ چھپا رستم اصل میں کیا ہوتا ہے۔ ذریعہ نے سرگوشی کی اور اس کے لبوں کے قریب اپنے لب لے آیا۔ مہر نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ ذریعہ نے اس کی بند آنکھوں پر لب رکھے اور پھر دھیرے دھیرے اس کے رخساروں سے ہوتا ہوا اس کی گردن تک گیا۔ مہر کی انگلیاں ذریعہ کے بالوں میں الجھ گئی۔ کمرے کی مدھم روشنی اور ٹی وی پر چلتے منظر نے ماحول کو انتہائی جذباتی بنا دیا تھا۔ وہاں ان کے درمیان ایک انتہائی شدید اور جذباتی رومانوی سین ہوا جہاں ذریعہ نے مہر کی ساری مزاحمت ختم کر دی۔ مہر جو خود کو بہت بہادر سمجھتی تھی، ذریعہ کی اس شدت کے آگے موم کی طرح پگھل گئی۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ ذریعہ کی خاموشی کے پیچھے کتنا طوفان چھپا ہے۔ ذریعہ نے اسے محسوس کروایا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ کافی دیر بعد جب ذریعہ نے اسے خود سے الگ کیا تو مہر کے پیر زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ کہیں نیچے گر چکا تھا۔ ذریعہ نے مسکراتے ہوئے نیچے جھک کر اس کا دوپٹہ اٹھایا اور بڑے پیار سے اس کے کاندھے پر ڈال دیا۔ اپنا موبائل لے جاؤ ورنہ صبح ناشتے پر دیر ہو جائے گی۔ ذریعہ نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ مہر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل لیا اور بنا کچھ کہے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ذریعہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر اپنے لبوں پر انگلی پھیر کر مسکرایا۔ ابھی تو شروعات ہے مسز ذریعہ۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر معمول کی چہل پہل تھی۔ باورچی خانے سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ سب گھر والے میز کے گرد بیٹھے تھے۔ تائی امی سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ ذریعہ اپنی کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور وہ انتہائی باوقار لگ رہا تھا۔ مہر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار ذریعہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔
یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے رات اسے دیوار سے لگا کر اس کا برا حال کر دیا تھا۔ مہر کے ہونٹ ابھی بھی رات کی شدت سے ہلکے سوجے ہوئے تھے اور وہ بار بار اپنی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ یار بھابھی، پراٹھوں والا ہاٹ پاٹ ادھر پکڑائیں، میں بھوک سے مر رہا ہوں، احمد نے اونچی آواز میں کہا، جو مہر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ روشنا جو بھی کچن سے تازہ پراٹھے لے کر آ رہی تھی، اس نے پلیٹ میز پر رکھی ہی تھی کہ احمد نے چیل کی طرح جھپٹا مار کر پراٹھا اٹھا لیا۔ اوئے، یہ میرا پراٹھا تھا بدتمیز آدمی، روشنا چیخ پڑی۔ میں نے اپنے لیے بنایا تھا، تم نے کیوں ہاتھ لگایا؟ احمد نے بڑے مزے سے پراٹھے کا نوالا توڑ کر منہ میں رکھا اور آنکھیں بند کر کے ذائقہ لیا۔ جو چیز اس میز پر آ گئی وہ پبلک پراپرٹی ہے، اور ویسے بھی تمہارے ہاتھ کے پراٹھے کھا کر ہی تو مجھ میں طاقت آتی ہے کہ میں تم سے لڑ سکوں۔ امی دیکھے نا اسے، روشنا نے تائی امی سے شکایت کی، یہ ہمیشہ میرا ناشتہ کھا جاتا ہے۔ تائی امی نے احمد کو گھورا۔ احمد، باز آ جاؤ، کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ روشنا بیٹا تم دوسرا لے لو۔ روشنا پاؤں پٹکتی ہوئی واپس کچن میں چلے گئی، جبکہ احمد فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ اسی وقت لاؤنج میں باسل اندر داخل ہوا۔ گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس باسل کی شخصیت انتہائی رعبدار تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ اس کے آتے ہی میز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زرنش جو کونے والی سیٹ پر بیٹھی خاموشی سے بریڈ پر مکھن لگا رہی تھی، باسل کو دیکھتے ہی سہم گئی۔ اس نے ڈر کے مارے اپنی کرسی تھوڑی پیچھے کھسکا لی۔ باسل کی عقابی نظروں نے فوراً زرنش کی اس حرکت کو نوٹ کیا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا آیا اور زرنش کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، باسل نے بھاری آواز میں کہا۔ سب نے جواب دیا۔ زرنش نے سر جھکا لیا۔ باسل نے جگ سے پانی اپنے گلاس میں ڈالا اور پھر زرنش کی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا چڑیوں کی طرح کھا رہی ہو؟ پراٹھا لو، باسل نے حکم صادر کیا۔ نہیں بھائی، مجھے بھوک نہیں ہے، زرنش نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ باسل کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ بھائی مت کہو مجھے، اور چپ چاپ ناشتہ کرو ورنہ یہ بریڈ بھی چھین لوں گا۔ زرنش کا چہرہ فک ہو گیا اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے پراٹھے کا ٹکڑا توڑ لیا۔ دوسری طرف مہر ان سب سے بے نیاز ابھی تک زریاب کو گھورنے میں مصروف تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب اس کا وہم تھا؟ کیا رات واقعی کچھ ہوا تھا؟ زریاب نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر مہر کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ وہ پوری توجہ سے اخبار کی سرخیوں میں گم تھا۔ مہر کو غصہ آنے لگا۔ حد ہے ویسے، کتنا ڈھیٹ انسان ہے، رات کو تو شیر بنا ہوا تھا اور اب بھیگی بھلی، اس نے دل میں سوچا۔ اسی لمحے میز کے نیچے اسے اپنے پاؤں پر کسی کا پاؤں محسوس ہوا۔ مہر چونکی۔ اس نے سامنے دیکھا زریاب اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن میز کے نیچے اس کا پاؤں مہر کے پاؤں کو دبا رہا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کی پنڈلی پر رینگنے لگا۔ مہر کے منہ میں نوالا تھا جو بری طرح اس کے گلے میں پھنس گیا۔ کھک کھک، مہر کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ میز پر موجود سب لوگ متوجہ ہو گئے۔ زریاب نے فوراً اخبار سائڈ پر پھینکا اور پانی کا گلاس اٹھا کر مہر کے منہ سے لگا دیا۔ آرام سے مہر، کیا ہو گیا ہے؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ زریاب کی آواز میں بلا کی فکر مندی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ مہر کی پشت پر رکھا اور اسے تھپ تھپانے لگا۔ مہر نے پانی کا گھونٹ بھرا تو اس کا سانس بحال ہوا۔ اس نے پانی پیتے ہوئے زریاب کو دیکھا۔ زریاب کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، لیکن زبان پر سنجیدگی تھی۔ دیکھا کرو نہ کھاتے وقت، چھوٹی بچی تو نہیں ہو تم، زریاب نے اسے ڈانٹا اور ٹیشو پیپر نکال کر اس کے لبوں کے کونے صاف کیے۔ دادی نے پریشانی سے کہا، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ زریاب سچ کہہ رہا ہے، دھیان سے کھایا کرو، دیکھو کیسے خیال رکھ رہا ہے یہ لڑکا تمہارا اور تم اسے برا بھلا کہتی ہو۔ مہر نے بے بسی سے دادی کو اور پھر زریاب کو دیکھا۔ زریاب نے سب سے نظر بچا کر مہر کو آنکھ ماری اور پھر دوبارہ اخبار اٹھا کر ایسے بیٹھ گیا جیسے اس کا کوئی قصور ہی نہ ہو۔ مہر نے دانت پیس کر بیچاری رہ گئی۔ یہ حساب میں چکا کر رہوں گی مسٹر زریاب۔ ناشتے کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ 2 دن بعد مہندی کا فنکشن تھا اور گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔
درزیوں کے چکر لگ رہے تھے اور کپڑے سلیکٹ کیے جا رہے تھے۔ شام کے وقت لاؤنج میں تینوں لڑکیاں کپڑوں کے ڈھیر لگائے بیٹھی تھی۔ مہر نے ایک شوخ جامنی رنگ کا لہنگا اٹھایا جس پر بھاری گھوٹے کا کام تھا۔ میں تو مہندی پر یہی پہنوں گی، زرنش نے نرم لہجے میں کہا۔ مہر آپی، یہ بہت ہیوی نہیں ہو جائے گا؟ مطلب ڈانس وغیرہ کرنے میں مشکل ہوگی۔ ارے تم چپ کرو ڈرپوک، رشنا نے کہا لگایا۔ مہندی پر ہیوی کپڑے نہیں پہنیں گے تو کب پہنیں گے؟ اور ویسے بھی مقابلہ سخت ہونے والا ہے۔ لڑکے آج رات ڈانس پریکٹس کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں ان کا غرور خاک میں ملانا ہے۔ کون سا غرور؟ پیچھے سے احمر کی آواز آئی۔ تینوں نے مڑ کر دیکھا۔ زریاب، احمر اور باسل تینوں کھڑے تھے۔ احمر نے آگے بڑھ کر رشنا کے ہاتھ سے کپڑے کھینچے۔ تم لڑکیوں کو لگتا ہے کہ تم لوگ ڈانس کر سکتی ہو؟ بھول جاؤ، اس بار مہندی کا کپ ہم بھائی ہی جیتیں گے۔ زریاب صوفے پر بیٹھ کے اور اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ میرا نام لسٹ سے نکال دو، مجھے ان فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرے آفس کا کام بہت پینڈنگ ہے۔ مہر نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ کیوں ڈر گئے شکست سے؟ زریاب نے لیپ ٹاپ کی سکرین سے نظریں ہٹا کر مہر کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک چیلنج تھا۔ میں ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں مہر، بس بچوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا۔ اس کا زو مانی جملہ مہر کے دل پر لگا۔ احمر نے تالی بجائی۔ او ہو بھائی، کیا شاٹ مارا ہے، لیکن پلیز یار، آپ کے بغیر ٹیم ادھوری ہے۔ باسل بھائی تو ویسے بھی بس گھورتے رہتے ہیں، ڈانس تو انہوں نے کرنا نہیں۔ باسل نے احمر کو گھورا تو وہ چپ ہو گیا۔ زریاب نے دل ہی دل میں مہر کے ساتھ ایک زبردست ڈانس کا پلان بنا لیا تھا، لیکن وہ ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا مہندی والی رات جب وہ مہر کے ساتھ سٹیج پر آئے گا تو سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ خیر تم لوگ اپنی تیاری رکھو، مہر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آج رات چھت پر ہماری پریکٹس ہے، کوئی اوپر نہ آئے۔ چھت کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہم بھی وہیں آئیں گے، احمد نے ضد کی۔ مہر نے زریاب کی طرف دیکھا جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے لیپ ٹاپ میں گھسا ہوا تھا۔ یہ جنگ اب صرف ڈانس کی نہیں، یہ جذبات کی جنگ تھی جو اب شروع ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا اور گھر کی چھت پر ہنگامہ برپا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چھت کے کونے میں بڑا سا اسپیکر رکھا ہوا تھا جس کی تاریں جوڑنے میں احمر مصروف تھا۔ لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھی اور لڑکے دوسری طرف۔ اوے احمر جلدی کرو نا، پوری رات یہیں گزارنی ہے کیا؟ رشنا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے آواز دی۔ احمد نے تاریں جوڑ کر سیدھا ہوتے ہوئے اسے گھورا۔ صبر نام کی چیز ہے تمہارے اندر؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، ٹیکنیکل کام ہے، اور تم تو ویسے بھی خاموش رہا کرو، تمہاری آواز میرے کان میں خلل ڈالتی ہے۔ ہاں بڑا کام کر رہے ہو، جیسے ایٹم بم بنا رہے ہو، رشنا نے منہ بنا کر جواب دیا۔ مہر ہنس پڑی اور آگے بڑھی۔ چھوڑو رشنا، لڑائی بند کرو، چلو لڑکیوں پوزیشن سنبھالو، آج ہمیں دکھانا ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ باسل ایک طرف کرسی پر بیٹھا خاموشی سے موبائل استعمال کر رہا تھا، جبکہ زرنش دیوار کے ساتھ لگی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اسے ایسے ہجوم اور شور شرابے کی عادت نہیں تھی۔ میوزک شروع ہوا تو مہر نے اپنے لہنگے کو تھوڑا سنبھالا اور ڈانس شروع کیا۔ وہ بہت مہارت سے سٹیپس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت اتنی نپی تلی تھی کہ احمر بھی ایک لمحے کے لیے تاریں چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ رشنا اور دوسری کزن اس کے ساتھ تالیاں بجا رہی تھی۔ ابھی مہر ایک گھومنے والے سٹیپ پر تھی کہ سیڑھیوں سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ مہر کا دھیان بٹھا اور اس کا پاؤں اپنے ہی لہنگے میں الجھ گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط بازو نے اسے تھام لیا۔ میوزک ایک دم رک گیا۔ مہر نے گھبرا کر نظریں اٹھائی۔ سامنے زریاب کھڑا تھا۔ اس نے مہر کو گرنے سے بچا لیا تھا اور اب وہ اس کے انتہائی قریب تھا۔ مہر کا دل دھک سے رہ گیا۔ زریاب کی آنکھوں میں وہی پرانی گہرائی اور شرارت جو صرف مہر کو دکھائی دیتی تھی۔ بھائی آپ؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کام ہے۔ زریاب نے مہر کو سیدھا کھڑا کیا لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور کندھے اچکا دیے۔ سوچا دیکھ لوں تم لوگ کیا طوفان مچا رہے، اور اچھا ہوا آ گیا، ورنہ تمہاری بھابھی تو آج اپنی ٹانگ توڑوا لیتی۔
مہر نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن زریاب کی گرفت مضبوط تھی۔ میں ٹھیک ہوں، چھوڑے میرا ہاتھ، سب دیکھ رہے ہیں۔ مہر نے دانت پیس کر سرگوشی کی۔ زریاب نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اسے واپس ڈانس پوزیشن میں لے آیا۔ تمہارا بیلنس ٹھیک نہیں ہے، یہ سٹیپ ایسے نہیں ایسے ہوگا۔ زریاب نے سب کے سامنے مہر کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے ہلکا سا جھکا دیا۔ یہ ایک انتہائی رومانوی پوز تھا۔ مہر کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ سب کے سامنے اتنی قریب ہونے پر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ زریاب نے اپنا چہرہ مہر کے چہرے کے قریب کیا، اتنا قریب کہ دیکھنے والوں کو لگا شاید وہ اسے چومنے والا ہے۔ مہر کی آنکھیں خوف اور شرم سے پھیل گئیں، لیکن زریاب نے اس کے کان کے پاس اپنے لب لا کر دھیمی اور بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ رات والا سین دوبارہ کریں کیا؟ ابھی تو لائیو ڈیمو دینے کا بہترین وقت ہے۔ مہر کا چہرہ تمتما اٹھا، اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے زریاب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ احمد نے زور سے سیٹی بجائی۔ واہ بھائی واہ، کیا انٹری ماری ہے، یہ تو فلموں والا سین ہو گیا۔ زریاب سیدھا ہو گیا اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بس کام پر دھیان دو۔ مہر جلدی سے سائڈ پر ہو گئی اور اپنے دوپٹے کو درست کرنے لگی۔ اس کی دھڑکنیں ابھی تک بے ترتیب تھیں۔ ادھر باسل نے دیکھا کہ زرنش ابھی تک کونے میں چھپی کھڑی ہے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ زرنش اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر مزید سمٹ گئی۔ تم یہاں بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ باسل نے اپنی مخصوص روبدار آواز میں پوچھا۔ زرنش نے کانپتی آواز میں جواب دیا، وہ باسل بھائی، مجھے ڈانس نہیں آتا۔ باسل نے ناگواری سے ماتھے پر بل ڈالے۔ بھائی مت کہو، مجھے 1000 بار منع کیا ہے، اور نہیں آتا تو سیکھو، وہاں جا کر کھڑی ہو جاؤ، ڈرو مت، کوئی کھا نہیں جائے گا تمہیں۔ لیکن زرنش کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ باسل کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا۔ اس نے دیکھا وہ واقعی ڈری ہوئی ہے۔ زرنش میری طرف دیکھو۔ زرنش نے بھیگی پلکیں اٹھا کر باسل کی طرف دیکھا۔ تم اس گھر کی بہو بننے والی ہو اور میری بیوی، تمہیں مضبوط بننا ہوگا۔ جاؤ کوشش کرو، میں یہیں کھڑا ہوں، تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ باسل کی آواز میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ زرنش کو اس کی بات سے تھوڑا حوصلہ ملا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈرتے ڈرتے رشنا کے پاس چلی گئی۔ باسل بازو سینے پر باندھے اسے دور سے دیکھتا رہا۔ اگلے چند دن گھر میں شادی کی تیاری رہی، لیکن مہر کے لیے ایک نیا طوفان کھڑا ہونے والا تھا۔ ایک دوپہر مہر یونیورسٹی سے واپس آئی تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ بہت روئی ہو۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کانپتے ہاتھوں سے زریاب کا نمبر ملایا۔ زریاب اس وقت آفس پہ ایک میٹنگ میں تھا۔ اس نے فون وائبریٹ ہوتے دیکھا تو کاٹ دیا، لیکن مہر نے دوبارہ کال کی۔ زریاب کو تشویش ہوئی۔ اس نے میٹنگ سے معذرت کر کے فون اٹھا لیا۔ ہیلو زریاب۔ مہر کی آواز میں ہچکیاں تھی۔ زریاب فوراً چوکانا ہو گیا۔ مہر، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب خیریت ہے گھر میں؟ گھر میں تو سب ٹھیک ہے، لیکن میں برباد ہو گئی زریاب۔ مہر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا رزلٹ آیا ہے آج، میں فیل ہو گئی ہوں، 2 مضامین میں فیل ہو گئی ہوں۔ زریاب نے گہرا سانس لی اور اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ اسے لگا تھا پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ مہر، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، آپ کو یہ چھوٹی بات لگ رہی ہے؟ مہر نے روتے ہوئے کہا۔ تایا ابو مجھے کچا چبا جائیں گے، دادی تو میری جان لے لیں گی کہ شادی کے دنوں میں پڑھائی کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں کیا کروں اب؟ میں گھر نہیں جا سکتی۔ تم کہاں ہو ابھی؟ زریاب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، کسی کو پتہ نہیں کہ میں آ گئی ہوں۔ میری بات غور سے سنو۔ زریاب کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ منہ ہاتھ دھو لو اور چپ چاپ کمرے میں رہو۔ رونا بالکل بند کرو، میں ابھی گھر آ رہا ہوں۔ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ رزلٹ کارڈ تو گھر آ جائے گا۔ مہر کا ڈر کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا نا، میں سنبھالوں گا، شوہر ہوں تمہارا، مجھ پر بھروسہ رکھو، بس اب رونا مت۔ زریاب نے فون بند کر دیا اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر آفس سے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد زریاب گھر پہنچا۔
لاؤنج میں دادی، تائی امی اور روشنا بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ مہر بھی ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے سے باہر آ چکی تھی اور ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ دادی نے مہر کو دیکھا۔ ارے مہر، تم کب آئی؟ اور تمہارا آج رزلٹ آنے والا تھا نا، کیا بنا؟ مہر کا دل حلق میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ تائی امی اور روشنا بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مہر کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی صدر دروازے سے زریاب اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم دادی۔ زریاب کی آواز بلند اور خوشگوار تھی۔ وعلیکم السلام، آج جلدی آ گئے؟ تائی امی نے حیرت سے پوچھا۔ زریاب مسکراتا ہوا سیدھا مہر کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مہر نے سہم کر اسے دیکھا۔ بس دادی، آج ایک خوشخبری دینی تھی، اس لیے جلدی آ گیا۔ زریاب نے جیب سے ایک مٹھائی کا ڈبہ نکالا، وہ جو راستے سے لایا تھا۔ منہ میٹھا کریں سب۔ کس خوشی میں بھائی؟ ترقی ہو گئی کیا؟ احمر بھی کمرے سے نکل آیا۔ نہیں بے وقوف، تمہاری بھابھی پاس ہو گئی ہیں۔ زریاب نے بم پھوڑا۔ مہر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر زریاب کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دادی خوش ہو گئی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں تو ڈر رہی تھی کہ شادی کے چکر میں اس لڑکی نے پڑھائی چھوڑ دی ہوگی۔ ماشاءاللہ، کتنے نمبر؟ مہر کا سانس رک گیا۔ زریاب نے مہر کے کندھے کو زور سے دبایا اور اطمینان سے بولا، دادی نمبر بس ٹھیک ہی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن فرسٹ ڈویژن ہے۔ اصل میں پیپر بہت مشکل تھے اس بار، پوری کلاس کا رزلٹ خراب ہے، لیکن شکر ہے مہر نکل گئی۔ روشنا نے مٹھائی اٹھائی۔ مبارک ہو مہر، تم تو خواہ مخواہ پریشان تھی صبح سے۔ مہر نے زریاب کی طرف دیکھا جو اسے آنکھ مار رہا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ خوشی اور احسان مندی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی زریاب نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، صرف اسے بچانے کے لیے۔ چلو مہر، تم میرے ساتھ ذرا کمرے میں آؤ، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، زریاب نے سنجیدگی کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ مہر چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زریاب نے دروازہ لاک کر دیا۔ مہر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ کل کو سب کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا؟ مہر نے آہستہ سے پوچھا۔ زریاب نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور مہر کے قریب آیا۔ کل کی کل دیکھی جائے گی، فی الحال تو میں تمہاری ان سوجی ہوئی آنکھوں کو مزید روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مہر کے دل میں زریاب کے لیے محبت کی ایک لہر اٹھی۔ شکریہ زریاب، مجھے نہیں پتا تھا آپ میرا اتنا خیال رکھیں گے۔ زریاب اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے مہر کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ شکریہ سے کام نہیں چلے گا مسز زریاب، اس جھوٹ کی بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی تمہیں۔ مہر کے گال سرخ ہو گئے۔ کیا مطلب؟ زریاب کی آنکھوں میں وہی رات والی چمک لوٹ آئی۔ اس نے جھک کر مہر کے کان میں سرگوشی کی۔ مطلب یہ کہ قرض ادھار رہا، شادی کی رات ایک ایک پائی سود سمیت وصول کروں گا، تیار رہنا۔ اس نے مہر کے گال کو انگلی سے چھوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب جاؤ، منہ ہاتھ دھو اور ہنستی ہوئی باہر آؤ، مجھے اپنی بیوی کا چہرہ اداس اچھا نہیں لگتا۔ مہر شرماتی ہوئی واش روم میں گھس گئی اور زریاب مسکراتا ہوا بیڈ پر گر گیا۔ اسے مہر کو تنگ کرنے میں جو مزہ آتا تھا وہ کسی اور چیز میں نہیں تھا۔ مہندی کی رات تھی اور پورا گھر رنگ برنگی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور شادی کے گیتوں نے فضا میں ایک سحر طاری کر رکھا تھا۔ ہر طرف کہکہے اور خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ مہر نے پیلے رنگ کا خوبصورت لہنگا پہن رکھا تھا جس پر گوٹے اور شیشوں کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ اس نے بالوں میں موتیا کے پھول سجائے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں بھری ہوئی مہندی کی خوشبو اس کے وجود کو مہکا رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے پلک جھپکنا بھول جائیں۔ زریاب نے جیسے ہی اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے آف وائٹ کرتا شلوار پہن رکھا تھا جس کے اوپر پیلے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ وہ مہر کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ مہر کی نظریں اس سے ٹکرائی تو وہ شرما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فنکشن ابھی زوروں پر تھا اور سب لوگ ہال میں مصروف تھے جب زریاب نے مہر کو اشارہ کر کے سائڈ پر بلایا۔ مہر نے نفی میں سر ہلایا، لیکن زریاب نے اپنی آنکھوں سے اسے ایسا حکم دیا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ وہ ڈرتے ڈرتے ہال سے نکل کر سائڈ والے برآمدے کی طرف آئی جہاں تھوڑا اندھیرا تھا۔
ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی تھامی اور اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مہر کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ زریاب نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ شور مت مچانا ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں ہیں۔ زریاب نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مہر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زریاب نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور اپنے دونوں بازو اس کے دائیں بائیں دیوار پر ٹکا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اندھیرے میں زریاب کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ زریاب؟ مہر نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کوئی آ جائے گا، پلیز ہٹے۔ زریاب نے اس کی بات انسنی کر دی اور جھک کر گہرا سانس لیا، جیسے وہ مہر کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنا چاہتا۔ تمہیں پتہ ہے آج تم کیا لگ رہی ہو؟ زریاب کی آواز بھاری اور جذبات سے لبریز تھی۔ میرا دل کر رہا ہے کہ اس فنکشن کو یہیں چھوڑوں اور تمہیں اٹھا کر کہیں دور لے جاؤں، جہاں صرف میں ہوں اور تم۔ مہر کا چہرہ تپنے لگا۔ زریاب کا چہرہ اس کی اتنا قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں ٹکرا رہی تھی۔ زریاب نے دھیرے سے اپنا ہاتھ مہر کے رخسار پر رکھا اور انگوٹھے سے اس کے ہونٹ کے نچلے حصے کو چھوا۔ مہر نے شدت جذبات سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زریاب پلیز، مہر کی آواز لڑکھڑا گئی۔ کیا پلیز؟ زریاب نے شرارت سے کہا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ تم میری بیوی ہو مہر، اور آج تم نے مجھ سے جو ستم ڈھایا ہے اس کا حساب تو میں لے کر رہوں گا۔ زریاب مزید جھکا اور اس کی گردن کے پاس اپنا چہرہ لے گیا۔ مہر کا سانس رکنے لگا۔ وہ زریاب کی شرٹ مٹھی میں دبا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زریاب کی گرم سانس ان کی گردن کو جھلسا رہے تھے۔ وہاں ایک انتہائی شدید اور جذباتی ماحول بن گیا تھا۔ زریاب نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ مہر کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ ابھی وہ دونوں اس لمحے میں کھوئے تھے کہ اچانک دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مہر کہاں ہو تم؟ روشنا کی آواز آئی۔ مہر نے ہڑبڑا کر زریاب کو پیچھے دھکیلا۔ روشنا آ رہی ہے، ہٹیں جلدی۔ زریاب نے بیزار ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اس روشنا کی بچی کو تو میں بعد میں دیکھوں گا، ہمیشہ غلط ٹائم پر ٹپکتی ہے۔ مہر جلدی سے اپنے کپڑے درست کرتی وہاں سے بھاگی اور زریاب وہیں کھڑا اپنے بکھرے ہوئے جذبات کو سمیٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہال میں ڈانس کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ احمد سٹیج پر چڑھ گیا اور مائک پکڑ لیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اب آ رہی ہے دنیا کے سب سے بہترین ڈانسر، یعنی میری اور میرے ساتھ ہوں گی میرے ہونے والی بیگم روشنا۔ روشنا نے نیچے کھڑے ہو کر اسے آنکھیں دکھائی، لیکن احمد نے نیچے اتر کر اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے سٹیج پر کھینچ لایا۔ میوزک شروع ہوا تو احمد نے عجیب و غریب اور فنی سٹیپس کرنے شروع کر دیے۔ وہ کبھی روشنا کے گرد گھومتا اور کبھی اسے پکڑ کر گول گھما دیتا۔ روشنا بیچاری اپنی ہنسی روکنے اور سٹیپس ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک جگہ احمد نے پاؤں سلپ ہونے کی ایکٹنگ کی اور روشنا کے اوپر گرتے گرتے بچا۔ سب گھر والے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ دادی بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ اس کے بعد باسل اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ایک نظر کونے میں کھڑی زرنش پر ڈالی، جو ڈری سہمی سب کو دیکھ رہی تھی۔ باسل سیدھا اس کے پاس گیا۔ چلو، باسل نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ زرنش نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ سٹیج پر۔ سب کزنز کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہے ہیں؟ باسل کا لہجہ حتمی تھا۔ باسل بھائی، میں نہیں کر سکتی، سب دیکھ رہے۔ زرنش کی آواز میں رونا تھا۔ باسل نے اس کی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لے کر سٹیج کے درمیان آ گیا۔ زرنش کانپ رہی تھی۔ میوزک مدھم اور رومانوی ہو گیا۔ باسل نے زرنش کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے سہارا دیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو زرنش، باسل نے نرمی سے کہا۔ سب کو بھول جاؤ، صرف مجھے دیکھو، تم محفوظ ہو۔ زرنش نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر باسل کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ اسے ان آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان نظر آیا۔ اس نے آہستہ آہستہ باسل کے ساتھ موو کرنا شروع کیا۔ یہ ایک بہت ہی پیارا اور ایموشنل سین تھا۔ باسل کی سنجیدگی اور زرنش کی معصومیت نے سب کو خاموش کر دیا۔ باسل کی آنکھوں میں زرنش کے لیے جو ملکیت تھی وہ سب نے محسوس کی۔
کھانے کا وقت ہوا تو ضیاء نے اپنی پلیٹ تیار کی اور سیدھا مہر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مہر اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھی تھی مگر ضیاء نے کرسی کھینچ کر اس کے بالکل ساتھ جگہ بنا لی۔ ایک پلیٹ میں کھائیں گے تو محبت بڑھے گی، ضیاء نے بلند آواز میں کہا تاکہ آس پاس بیٹھی چچیاں اور پھوپھیاں سن لیں۔ مہر شرم سے لال ہو گئی۔ ضیاء سب دیکھ رہے ہیں، پلیز دیکھنے دو۔ نظر تو ویسے بھی لگنی ہے، تھوڑی اور لگ جائے گی تو کیا ہوگا، ضیاء نے بے پرواہی سے کہا اور چاولوں کا نوالا بنا کر مہر کے منہ کے آگے کیا۔ کھاؤ۔ مہر نے ادھر ادھر دیکھا، سب رشتہ دار ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مہر نے مجبوراً منہ کھول دیا اور نوالا لے لیا۔ ضیاء نے مسکراتے ہوئے خود بھی اسی پلیٹ سے کھانا شروع کیا۔ میز کے نیچے ضیاء نے اپنا ہاتھ مہر کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ مہر چونکی اور اس نے ضیاء کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی مگر ضیاء نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گرفت میں لے لیا اور انگوٹھے سے اس کی ہتھیلی سہلانے لگا۔ مہر کو دوبارہ کھانسی آنے لگی۔ ضیاء نے فوراً پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ آرام سے میری جان، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ضیاء نے سرگوشی کی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، اب باز نہیں آئیں گے، مہر نے غصے اور پیار کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ ضیاء اس کے کان کے قریب جھکا۔ آج رات تیار رہنا، مہندی کا فنکشن ختم ہوتے ہی میں تمہارے کمرے میں آؤں گا۔ مہر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پاگل ہو گئے، سب جاگ رہے ہوں گے اور دادی میرے کمرے میں سوتی ہیں۔ دادی کو سلانے کا انتظام میں کر چکا ہوں۔ ضیاء نے شرارت سے آنکھ ماری۔ اور اگر دروازہ نہ کھلا تو میں دیوار پھیلان کر آ جاؤں گا، لیکن آؤں گا ضرور، میرا ادھار ابھی باقی ہے۔ مہر نے اسے گھورا لیکن اندر ہی اندر اس کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ ضیاء کی یہ دیوانگی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، مہمان جا چکے تھے اور گھر والے تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ گھر میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لان میں ٹینٹ اور کرسیاں ابھی تک ویسے ہی بکھری پڑی تھی۔ مہر اپنے کمرے میں پہنچی تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنے کانوں کے جھمکے لان میں ہی بھول آئی ہے جہاں وہ تصویریں بنوا رہی تھی۔ وہ سونے کی بالیاں تھی اور بہت قیمتی تھی۔ اف خدایا، اگر وہ گم ہو گئی تو امی جان کھا جائیں گی، اس نے سوچا اور جلدی سے کمرے سے نکلی۔ دادی گہری نیند سو رہی تھی۔ مہر دبے پاؤں چلتی ہوئی لاؤنج سے گزر کر باہر لان میں آ گئی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور گھوپ اندھیرا تھا، صرف سٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی دیوار کے اوپر سے آ رہی تھی۔ وہ جھک کر کرسیوں کے نیچے اپنے جھمکے تلاش کرنے لگی۔ اچانک اسے دیوار کے پاس کچھ آہٹ سنائی دی۔ مہر چونکی اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ مہر کو لگا شاید وہم ہے۔ وہ واپس مڑنے لگی تھی کہ اچانک 4 سائے دیوار پھاند کر اندر کودے۔ مہر کے حلق سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے پیچھے سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ مہر نے مزاحمت کی کوشش کی مگر وہ 4 آدمی تھے۔ ان کے چہروں پر نقاب تھے اور ہاتھوں میں خنجر اور پستول چمک رہے تھے۔ شور مت مچانا لڑکی، ورنہ یہیں گولی مار دوں گا، ایک آدمی نے اس کے کان میں خوفناک لہجے میں کہا اور پستول کی نالی اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ مہر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اپنی موت سامنے کھڑی نظر آنے لگی۔ ہمیں پتہ تھا ضیاء کی کمزوری اس گھر میں ہے، دوسرے آدمی نے نفرت سے کہا۔ ہم ضیاء کو برباد کرنے آئے اور اس بربادی کی شروعات تجھ سے ہوگی۔ اسے پتہ چلے گا کہ ہمارے بھائیوں کو مارنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مہر کا دماغ سن ہو گیا۔ ضیاء، ان لوگوں کا ضیاء سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک سادہ سا بزنس مین ہے، لے چلو اسے، لیڈر نے حکم دیا۔ مہر نے خود کو چھڑانے کے لیے زور لگایا مگر ان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے پچھلے گیٹ کی طرف لے جانے لگے جہاں اندھیرا زیادہ تھا۔ مہر نے بے بسی سے گھر کی طرف دیکھا جہاں سب بے خبر سو رہے تھے۔ کیا آج اس کی زندگی کا آخری دن تھا؟ کیا ضیاء اسے بچا پائے گا؟ مہر کی سانسیں سینے میں گھٹ رہی تھی۔ پستول کی ٹھنڈی نالی اس کی کن پٹی پر جمی ہوئی تھی اور موت کا خوف اس کے رگوں پہ سرایت کر چکا تھا۔ ان 4 آدمیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور وہ اسے زبردستی لان کے پچھلے حصے کی طرف گھسیٹ رہے تھے۔
میں نے کہا چلو۔ نقاب پوش آدمی نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے غرا کر کہا، اگر زیادہ مزاحمت کی تو زریاب کی لاش دیکھنے کے لیے زندہ نہیں بچو گی۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، مگر زریاب کا نام سن کر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ کیا یہ لوگ زریاب کو مارنے آئے تھے؟ وہ تو ابھی تک یہی سمجھتی تھی کہ زریاب ایک سیدھا سادہ اور ڈرپوک انسان ہے۔ وہ ان درندوں کا مقابلہ کیسے کرے؟ چھوڑ دو اسے۔ اچانک اندھیرے میں ایک آواز ابھری۔ یہ آواز بہت دھیمی تھی، مگر اس میں برف جیسی ٹھنڈک اور چٹان جیسا عزم تھا۔ ایسی آواز جو ہڈیوں میں سنسنی دوڑا دے۔ چاروں گونڈے چونک کر رک گئے۔ مہر نے بھی سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے سائے میں سے زریاب نکل کر روشنی میں آ رہا تھا، مگر یہ وہ زریاب نہیں تھا جسے مہر جانتی تھی۔ اس کی چال میں ایک شکاری جیسی خاموشی اور چیتے جیسی پھرتی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ آنکھوں میں ایسا قہر تھا جسے دیکھ کر بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہو جائے۔ اس نے آستینیں اوپر فولڈ کر رکھی تھی اور ہاتھوں کی مٹھیاں بنچی ہوئی۔ زریاب مت آنا آگے، مہر نے چیخ کر کہا۔ لیڈر نے کہا لگایا، ان کے پاس بندوق ہے، اور اپنی پستول کا رخ زریاب کی طرف کر لیا۔ آ گیا اپنی موت کے پاؤں چل کر، ہم تو تجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ آج تیرا کھیل ختم مسٹر زریاب۔ زریاب کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ میرا کھیل ختم کرنے کے لیے تم جیسے 4 گیدڑ کافی نہیں ہیں، اور تم نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھا کر اپنی موت کے وارنٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ لیڈر ٹریگر دباتا، زریاب بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا۔ مہر کی پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ زریاب نے چھلانگ لگا کر لیڈر کے ہاتھ پر ٹھوکر ماری۔ پستول ہوا میں اچھل کر دور جا گرا۔ لیڈر ابھی سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ زریاب نے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی اور ایک زوردار گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا۔ وہ دوہرا ہو کر زمین پر گر گیا۔ باقی تینوں گنڈے زریاب پر جھپٹ پڑے۔ مہر نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر اگلے ہی لمحے اسے چیخوں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو حیرت کا ایک سمندر اس کے سامنے تھا۔ زریاب کسی ماہر کمانڈو کی طرح ان سے لڑ رہا تھا۔ ایک آدمی نے خنجر سے حملہ کیا تو زریاب نے انتہائی مہارت سے سائیڈ پر ہو کر اس کا وار خالی جانے دیا اور اس کی کوہنی پر ایسا وار کیا کہ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ زریاب نے اسی کے بازو سے اسے پکڑ کر دوسرے آدمی پر دے مارا۔ مہر دیوار کے ساتھ لگی بت بنی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا زریاب تھا، وہ لڑکا جسے وہ نکما اور سست سمجھتی تھی، جو ڈانس پریکٹس سے بھاگتا تھا، جو بات بات پر مسکرا دیتا تھا۔ آج وہ اکیلا 4 مسلح آدمیوں کو دھول چٹا رہا تھا۔ اس کی ہر موو اتنی نپی تلی تھی جیسے اس نے سالوں اسی کام کی ٹریننگ لی ہو۔ آخری گنڈا مہر کی طرف لپکا تاکہ اسے ڈھال بنا سکے، مگر زریاب نے اسے بھانپ لیا۔ اس نے زمین سے ایک اینٹ اٹھائی اور پوری قوت سے اس گنڈے کی ٹانگ پر ماری۔ وہ لڑکھڑا کر گرا تو زریاب نے اس کے سینے پر چڑھ کر ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ صرف 5 منٹ میں 4 گنڈے زمین پر پڑے کراہ رہے تھے۔ لان کا خوبصورت گھاس ان کے خون سے خراب ہو رہا تھا۔ زریاب نے اپنا سانس درست کیا اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور کسی نمبر پر کال ملائی۔ مشن کلین ہے، زریاب نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ پیکج تیار ہے، کچرا اٹھا لو میرے گھر سے، اور ہاں ٹیم کو پچھلے دروازے سے بھیجنا گھر۔ زریاب نے فون بند کیا۔ گھر والے جاگنے نہیں چاہیے، اور زمین پر پڑے لیڈر کے پاس گیا۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا۔ تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ میں جانتا ہوں۔ اپنے باس کو بتا دینا کہ زریاب ابھی زندہ ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں میرے خاندان یا میری بیوی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکالوں گا میں۔ زریاب نے اسے حقارت سے واپس زمین پر پٹخ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کالے رنگ کی یونیفارم میں ملبوس کچھ لوگ خاموشی سے دیوار پھاند کر اندر آئے۔ انہوں نے آتے ہی زریاب کو سیلیوٹ کیا اور ان 4 گنڈوں کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ سب اتنی خاموشی اور تیزی سے ہوا کہ گھر کے اندر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جب لان دوبارہ خالی ہو گیا تو زریاب مہر کی طرف مڑا۔ مہر ابھی تک دیوار سے لگی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ خوف اور صدمے سے اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ زریاب کے چہرے سے سختی غائب ہو گئی تھی،
اور وہی پرانی نرمی لوٹ آئی۔ وہ مہر کے پاس آیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا۔ اس نے مہر کو نرمی سے پکارا۔ مہر نے جھٹکے سے اسے دیکھا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ آپ کون ہیں؟ مہر کی آواز بامشکل اس کے گلے سے نکلی۔ آپ زریاب نہیں ہو سکتے۔ زریاب تو ایک عام سا بزنس مین ہے، وہ تو لڑائی جھگڑے سے ڈرتا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو کیسے مارا؟ یہ سب کیا تھا؟ وہ لوگ آپ کو ایجنٹ کیوں کہہ رہے تھے؟ زریاب نے گہرا سانس لیا اور مہر کے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں وہی ہوں مہر، تمہارا زریاب، اس نے مہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن جو تم نے دیکھا وہ بھی سچ ہے۔ میں صرف ایک بزنس مین نہیں ہوں، میں ملک کی خفیہ ایجنسی کا ایک انڈر کور آفیسر ہوں۔ مہر کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ انڈر کور آفیسر، اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں، زریاب نے اقرار کیا، یہ لوگ ملک دشمن عناصر تھے جنہیں میں پچھلے 2 سال سے ٹریس کر رہا تھا۔ انہیں کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ میں کون ہوں، اور یہ بھی کہ میری سب سے بڑی کمزوری تم ہو۔ اس لیے انہوں نے آج رات کا وقت چنا اور تم پر حملہ کیا۔ وہ جانتے تھے میں تمہیں بچانے کے لیے اپنی کور چھوڑ دوں گا۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے دادی سے، گھر والوں سے اتنا بڑا سچ چھپایا۔ زریاب نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا، اس کے آنسو صاف کیے۔ تاکہ تم سب محفوظ رہ سکو۔ میرا کام بہت خطرناک ہے مہر، میرے دشمن بہت ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میرا خاندان کون ہے تو تم سب کے جان کو خطرہ ہوتا۔ میں نے سب کے سامنے ایک لاپرواہ اور سست انسان کا روپ اسی لیے دھارا تھا تاکہ کوئی مجھ پر شک نہ کرے، لیکن آج تمہیں خطرے میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ آج میں اپنی شناخت چھپا نہیں سکا۔ مہر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی نظروں میں زریاب کا مقام اچانک زمین سے آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ وہ شخص جسے وہ بزدل سمجھتی تھی وہ دراصل ایک ہیرو تھا۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس ملک کی اور اس گھر کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی، اس کی خاموشی، اس کا راتوں کو دیر تک جاگنا، اب سب کچھ مہر کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ مطلب آپ نکمے نہیں ہیں؟ مہر نے معصومیت سے پوچھا، روتے ہوئے ہلکی سی مسکرا دی۔ زریاب ہنس پڑا، نہیں بیگم صاحبہ، میں نکما نہیں ہوں، بس تھوڑا سا خطرناک ہوں۔ مہر کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر زریاب کے سینے سے اپنا سر چھپا لیا اور اسے زور سے بھینچ لیا۔ زریاب نے بھی اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے سر پر تھوڑی رکھ دی۔ مجھے معاف کر دیں زریاب، مہر نے اس کے سینے پر روتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو کتنا غلط سمجھا، میں آپ کو کیا کچھ نہیں کہہ رہی تھی اور آپ چپ چاپ سنتے رہے۔ آپ نے آج میری جان بچائی، آپ میرے ہیرو ہیں۔ زریاب نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ شکر ہے تمہیں عقل تو آئی، ورنہ مجھے لگا تھا تم ساری زندگی مجھے بزدل ہی سمجھتی رہو گی۔ مہر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ فخر اور بے پناہ محبت تھی۔ یہ راز صرف تمہارے اور میرے درمیان رہنا چاہیے مہر، زریاب نے سنجیدگی سے کہا۔ گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، دادی سنے گی تو ان کا دل بند ہو جائے گا، وعدہ کرو مجھ سے۔ مہر نے فوراً سر ہلایا، میں وعدہ کرتی ہوں، یہ ہمارا راز ہے، میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ زریاب نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں اور سونے کی کوشش کرو، صبح بارات کا فنکشن ہے اور دلہن کی آنکھیں سوجی ہوئی۔ اور آپ؟ مہر نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ چھوٹی موٹی خراشیں میرے لیے تمغے ہیں، تم سو جاؤ، میں بس یہ لان صاف کروا دوں پھر آتا ہوں۔ مہر نے ایک آخری محبت بھری نظر اپنے شوہر پر ڈالی اور واپس اندر چلی گئی۔ اب اسے ان اندھیروں سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا ایک محافظ سائے کی طرح اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ اس کا دل زریاب کی محبت اور عزت سے لبریز ہو چکا تھا۔ وہ خوش قسمت تھی کہ اسے زریاب جیسا جیون ساتھی ملا۔ اگلی صبح سورج ایک نئی امید اور نئی کہانی لے کر طلوع ہوا۔ گھر میں شادی کی گہما گہمی دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ رات لان میں کیا طوفان برپا ہوا تھا، لیکن مہر کی دنیا بدل چکی تھی۔ اگلی صبح سورج اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ حویلی میں شادی کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ آج بارات کا دن تھا اور گھر کا ہر فرد خوشی سے سرشار تھا۔
مہر اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا انتہائی قیمتی اور بھاری عروسی جوڑا زیب دن کیا ہوا تھا، جس پر سنہری تاروں کا نفیس کام جگمگا رہا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے خود پر کسی اپسرا کا گمان گزرا۔ اس کی نظریں بے اختیار کھڑکی سے باہر اٹھی۔ نیچے لان میں مرد حضرات انتظامات میں مصروف تھے۔ مہر کی نظریں ہجوم میں اپنے مسیحا کو تلاش کرنے لگیں۔ اچانک اس کی نظر زریاب پر پڑی، جو سیاہ شیروانی اور سر پر کلا سجائے کسی شہزادے کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی، مگر آج اس میں ایک عجیب سا وقار اور رعب تھا۔ زریاب نے شاید مہر کی نظروں کی تپش محسوس کر لی۔ اس نے اچانک اوپر دیکھا، دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ زریاب نے اسے دیکھ کر اپنے لبوں پر ایک جان لیوا مسکراہٹ سجائی اور اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا۔ مہر کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے شرما کر پردہ گرا دیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اسے زریاب جیسا بہادر اور چاہنے والا جیون ساتھی ملا۔ بارات دھوم دھام سے روانہ ہوئی اور نکاح کی تقریب بخیر و خوبی انجام پائی۔ رخصتی کے وقت مہر کا دل اداس تھا، مگر زریاب کا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا جو اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ حویلی پہنچ کر روایتی رسمیں ہوئیں اور پھر سب جوڑے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ آج کی رات اس گھر کی تینوں جوڑیوں کے لیے بہت اہم رات تھی، کیونکہ محبت کے تین مختلف رنگ آج بکھرنے والے تھے۔ احمر اور رشنا کا جو اپنے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ کمرے میں گلاب کی پتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رشنا تھکن سے چور تھی۔ اس نے اپنا بھاری دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا اور سینڈل اتارنے لگی۔ احمد نے شرارت سے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور ایک لمبی چھلانگ لگا کر بیڈ پر گر گیا۔ میری ٹانگیں! آج تو ڈانس کر کر کے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، احمد نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ آج تو مجھے شدید خدمت کی ضرورت ہے۔ رشنا نے اسے گھور کر دیکھا اور غصے سے بولی، تمہاری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میرا کیا، جو صبح سے یہ 50 کلو کا لہنگا اٹھا کر پھر رہی ہوں؟ خود تو نوابوں کی طرح لیٹ گئے ہو۔ احمد نے تکیہ سر کے نیچے رکھا اور رشنا کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ تو پھر آؤ نا بیگم، ثواب کما لو، ذرا اپنے شوہر کے پاؤں دبا دو، جنت ملے گی۔ رشنا کو غصہ بھی آیا اور اس کی معصومیت پر پیار بھی۔ اس نے پاس پڑا ہوا کشن اٹھایا اور پوری قوت سے احمد کے منہ پر دے مارا۔ خواب دیکھ رہے ہو کیا؟ میں کوئی تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ اٹھو اور چپ چاپ جا کر میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ احمد نے فوراً کشن ہٹایا اور بجلی کی تیزی سے اٹھ کر رشنا کے پاس آیا۔ اس سے پہلے رشنا کچھ سمجھ پاتی، احمد نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ رشنا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی احمد کے سینے سے آ لگی۔ احمد نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اچانک کمرے سے ہنسی مذاق غائب ہو گیا اور جذبات کی گرمی نے جگہ لے لی۔ تم بہت بولتی ہو رشنا، آج میں تمہاری یہ زبان بند کر دوں گا۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ رشنا کے لب کپ کپائے، مگر احمد نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس نے جھک کر رشنا کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک اچانک اور پرجوش بوسہ تھا جس نے رشنا کو ساکت کر دیا۔ احمد کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوتی گئی۔ اس نے رشنا کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ احمد کے ہاتھ اس کے چہرے اور گردن کو چھو رہے تھے، جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ اس کی ہو چکی ہے۔ دونوں کے درمیان شرارت اب ایک شدید محبت میں بدل چکی تھی، جہاں وہ ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں گم ہو گئے۔ دوسری طرف باسل اور زرنش کا کمرہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زرنش کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اسے باسل کی سنجیدہ شخصیت سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ باسل کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازے کو لاک کیا۔ اس نے اپنی ویسٹ کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالی اور آستینیں فولڈ کرتا ہوا زرنش کی طرف بڑھا۔ باسل کو اپنی طرف آتا دیکھ کر زرنش نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ باسل اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے زرنش کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مجھے دیکھو زرنش، باسل کی آواز میں روایتی سختی کے بجائے ایک عجیب سی نرمی تھی۔ زرنش نے ڈرتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ باسل کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے بے پناہ کشش نظر آئی۔ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا پاگل لڑکی، میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر سے ڈرا نہیں کرتے، باسل نے نرمی سے کہا اور اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔
اس کا لمس زرنش کو پرسکون کر گیا تھا۔ واصل نے آہستہ آہستہ اس کے کانوں سے بھاری جھمکے اتارے اور پھر اس کے گلے سے نیکلس کھولا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس زرنش کی گردن پر سنسنی پیدا کر رہا تھا۔ زرنش کا سانس اٹکنے لگا جب واصل نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا۔ پھر اس نے نرمی سے زرنش کے دونوں ہاتھوں کو چوما۔ واصل نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ تم میری ہو زرنش، صرف میری۔ واصل نے اس کے کان کی لو کے پاس سرگوشی کی اور وہاں نرمی سے اپنے لب رکھ دیے۔ زرنش کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ واصل نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کی محبت میں ایک حفاظت کا احساس تھا، ایک دھیما مگر مضبوط نشہ تھا جس نے زرنش کے سارے خوف ختم کر دیے۔ واصل نے اس کی گردن اور کندھوں پر محبت کی مہریں ثبت کی اور اسے اپنی محبت کے حصار میں قید کر لیا۔ اور اب باری تھی اس رات کے سب سے خاص جوڑے کی، یعنی زریاب اور مہر کی۔ ان کا کمرہ سرخ گلابوں اور موتیے کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ موم بتیوں کی مدھم روشنی نے ماحول کو طلسماتی بنا رکھا تھا۔ زریاب کمرے میں داخل ہوا تو مہر بیڈ کے درمیان گھونگھٹ نکالے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ زریاب نے دروازہ لاک کیا۔ اس کی نظریں مہر پر جم گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ مہر کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ زریاب بیڈ پر بیٹھا اور کچھ لمحے اس کے سرخ جوڑے میں لپٹے وجود کو دیکھتا رہا۔ بالآخر وہ رات آ ہی گئی جس کا انتظار تھا، اور آج ایک پرانا حساب بھی چکانا ہے۔ زریاب کی آواز بھاری اور جذبات سے لبریز تھی۔ مہر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ زریاب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور آہستگی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ مہر کا چاند جیسا چہرہ زریاب کے سامنے آیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ تم جانتی ہو مہر، تم آج میرے ہوش اڑا رہی ہو، زریاب نے دیوانگی سے کہا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے مہر کے کانپتے ہوئے لبوں کو چھوا۔ مہر نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو زریاب کی آنکھوں میں ایک طوفان نظر آیا۔ زریاب نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنی طرف کھینچا اور ایک ہی پل میں اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ مہر کا سینہ زریاب کے سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ زریاب نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے وجود کی خوشبو مہر کو مدہوش کر رہی تھی۔ زریاب نے مہر کی پیشانی پر اپنے گرم لب رکھے اور پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں اور رخساروں کو چومتا ہوا اس کے لبوں تک پہنچا۔ اب کوئی نہیں ہے جو ہمیں روک سکے، مہر آج کی رات صرف ہماری ہے۔ زریاب نے سرگوشی کی اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ یہ ایک انتہائی شدید اور جذباتی بوسہ تھا جس میں زریاب نے اپنی برسوں کی محبت انڈیل دی تھی۔ مہر نے اپنی انگلیاں زریاب کے بالوں میں الجھا دیں اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ زریاب کے ہاتھ مہر کی کمر پر رینگتے ہوئے اس کی گردن تک آئے۔ اس نے اپنا چہرہ مہر کی گردن میں چھپا لیا اور وہاں دیوانہ وار بوسے دینے لگا۔ مہر کے منہ سے بے اختیار سسکیاں نکلنے لگیں اور اس کا جسم کمان کی طرح تن گیا۔ زریاب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بے باک ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے مہر کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا، جس پر مہر نے تڑپ کر اسے مزید بھینچ لیا۔ I love you مہر، زریاب نے ہانپتے ہوئے اس کے کان میں کہا اور دوبارہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہاں ان کے درمیان ایک انتہائی شدید، بولڈ اور طویل رومانوی سین ہوا، جہاں وہ دونوں دنیا و مافیت سے بے خبر ایک دوسرے میں کھو گئے۔ محبت کی اس آگ میں دونوں پگھل کر ایک ہو گئے اور رات کی تنہائی ان کے وصل کی گواہ بنی۔ 1 ماہ بعد کا منظر بہت خوشگوار تھا۔ صبح کا وقت تھا اور سب گھر والے ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ دادی تسبیح پڑھ رہی تھی، احمر اور رشنا کی روایتی نوک جھونک جاری تھی اور باصل اخبار پڑھ رہا تھا۔ کچن میں تینوں بہوئیں ناشتہ بنا رہی تھی۔ مہر کا دھیان بٹا اور توے پر رکھا پراٹھا جل گیا۔ دھواں اٹھا تو مہر گھبرا کے خدایا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جلدی سے پراٹھا اتارا مگر وہ کالا ہو چکا تھا۔ دادی نے آواز دی، مہر بیٹا ناشتہ لاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ مہر نے ڈرتے ڈرتے جلا ہوا پراٹھا ہی پلیٹ میں رکھا اور میز پر لے آئی۔ اس نے وہ پلیٹ زریاب کے سامنے رکھی اور سر جھکا لیا۔ زریاب نے پراٹھے کو دیکھا جو کوئلہ بن چکا تھا، پھر اس نے مہر کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔
ذریاب نے خاموشی سے پراٹھا توڑا اور منہ میں رکھ لیا۔ دادی نے اینک درست کرتے ہوئے کہا، مہر یہ کیا ہے؟ تم نے پھر پراٹھا جلا دیا، تم کب سیکھو گی کھانا بنانا؟ بیچارے ذریاب کو کیا کھلا رہی ہو؟ سب کی نظریں ذریاب پر تھیں۔ مہر شرمندگی سے زمین میں گڑنے لگی۔ ذریاب نے بڑے اطمینان سے نوالا چبایا اور مسکرا کر دادی کو دیکھا۔ نہیں دادی، آپ غلط کہہ رہی ہیں، یہ جلا نہیں ہے بلکہ بہت کرسپی ہے، مجھے تو ایسے ہی پراٹھے پسند ہیں، کڑک اور مزیدار۔ مہر نے بالکل میرے ٹیسٹ کے مطابق بنایا ہے۔ احمد نے منہ دبا کر ہنسی روکی کیونکہ سب کو حقیقت پتہ تھی۔ ذریاب نے مہر کی طرف دیکھا اور سب سے نظر بچا کر اسے آنکھ ماری۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے ایک فلائنگ کس مہر کی طرف اچھالی۔ مہر کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا ذریاب ہر قدم پر اس کا ایسے ہی ساتھ دے گا۔ تینوں جوڑے اپنی اپنی زندگی میں خوش اور آگے مطمئن تھے، اور زندگی خوبصورت رنگ بکھیرنے والی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔